جو حج اور عمرہ کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے چند نصیحتیں اور ٹپس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی خاطر آپ تمام کریں، کمپلیٹ کریں، اکمپلش کریں، مکمل کریں۔ اس کے تمام میں ظاہری اور باطنی ساری چیزیں ہیں، دل کو بھی اچھی طرح صاف کریں، جسم کو بھی، اور اپنی تمام کی چیزیں بھی اس میں جو تمام میں آتی ہیں وہ پوری کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ اللہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو مطلب یہ کہ ساری چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں اور توبہ کی ایک دفعہ نیت کر لیں۔ اور اسی طرح سفر، کیونکہ سفر ہے اس لیے آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض سفر ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں، اس سفر میں استخارہ بھی مستحب ہے۔ اور سفر میں جو آداب ہیں ان میں سے سب سے پہلا آداب یہ یاد رکھیں کہ آپ نے سارے مظالم سے تحلل کر کے جانا ہے، یعنی جس کسی پہ زیادتی کی ہے اس کو فلیتحلل، اس دن کے آنے سے پہلے بندہ ختم کر لے جس دن دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے، تو وہ لوگوں سے معافی نامہ وغیرہ اور اپنی وصیت، اپنا وصیت نامہ بھی لکھ کر جائیں اور بتا کر جائیں، قرض وغیرہ جو کچھ بھی ہے یا کوئی وصیت کرنی ہے۔ اور اس طرح یہ دعا کی تیاری کریں، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان میں شک نہیں ہے۔ دعوت الوالد، والد کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی۔ اسی طرح جب ہم سٹے کرتے ہیں اور رکتے ہیں وہاں وہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے پاکیزہ کلمات کی برکت سے میں اللہ کے ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے کی شر سے جو رب نے پیدا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 دفعہ جہاں بندہ اتر کے پڑھ لے وہاں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں۔ کسی صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں برا نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، ہو سکتا ہے تم الگ الگ کھاتے ہو، فلعلکم تفترقون، جمع ہو کے کھاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ آئے تو کہتے ہیں کہ اب ہمارا کھانا ہمیں پورا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور اس طرح سفر کی جو رخصتیں ہیں وہ قبول کریں، جہاں نماز جمع کر سکتے ہیں مشکل ہے کر لیں، اور جہاں قصر ہے سفر میں ہے وہاں قصر نماز پڑھیں اور اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ ایسے ہی رمضان کے دنوں میں اگر سفر ہے تو اس میں آپ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، افضل یہی ہے جس سے آپ کو جسم میں طاقت محسوس ہو اور آپ بیمار ہو کے گر نہ جائیں۔ اور حاجی اور عمرہ کرنے والا جو ہے، حج اور عمرہ کرنے والا یا عمرہ کا سفر کرنے والا اپنا بیگ تیار کریں۔ بیگ میں سب سے پہلے جو چیزیں ہیں ریال وغیرہ رکھیں کیونکہ وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، احرام کا لباس، اپنے کپڑے، دوائیاں وغیرہ، ٹوتھ برش، نیل کٹر، اور اس طرح عورتوں کے لیے جو خاص چیزیں ہیں کینچی وغیرہ، وہاں بال کاٹنے پڑتے ہیں سائی کرنے کے بعد۔ اور اسی طرح ایک چھوٹا سا انویلپ لفافے کا بنا ہوا پلاسٹک کا، جس میں آپ ٹکٹس وغیرہ، اپنے آئی ڈی کارڈ اور فوٹو کاپیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں۔ ایسے ہی ٹیلی فون نمبرز جو ایمرجنسی کے آپ کے اپنے ملک کے چند 10 یا 5 نمبر ضرور ہونے چاہیے، جو ان کے ناموں اور رشتوں کے ساتھ اپنی اس فائل کے اندر رکھ لیجئے، اور اپنا فون نمبر اپنے بڑے بیگ کے اوپر بھی لکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کے قانون کا اور اس کی پابندیوں کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے سعودی عرب ہے اور کوئی بھی نشہ آور چیز تو وہاں لے جا نہیں سکتے، الحمدللہ، ویسے بھی نہیں لینی چاہیے۔ آپ کو اگر اپنے مصحف سے پڑھنے کی عادت ہے تو اپنا مصحف پاس رکھیں، اور ایسے ہی آنکھوں کو کور کرنے والا کپڑا سونے کے لیے، یا اینک وغیرہ اگر اینک لگاتے ہیں تو 2 اینکیں رکھ لیں۔ خصوصاً جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے ہیں یا کوئی اور ڈیزیز ہے، اللہ شفا دے، وہ اپنی دوا اپنی معتمد ڈاکٹر سے ضرور نسخہ لکھ کے ساتھ رکھیں، کیونکہ بغیر پریسکرپشن کے آپ ایئرپورٹ سے دوائی نہیں لے جا سکتے۔ اور جو پین کلر ہے وہ تو لازمی ساتھ رکھیں۔ اسی طرح پیٹ کی بیماریاں جو اچانک وارد ہو جاتی ہیں، جس میں اسہال وغیرہ اور ڈائریا، اس کی کوئی دوائی اپنے پاس ضرور رکھیں، اور کریم جو آپ اپنے خشک جلد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ چاکلیٹس وغیرہ، اور جو چھوٹی خشک چیزیں ہیں جیسے خشک میوہ جات کی آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ٹی بیگ اور چھوٹی جو کیٹل ہے چائے بنانے والی، وہاں چائے آپ کو خریدنی پڑے گی، یہ ٹی بیگ اور چائے کی کیٹل اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ رکھ لیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ دعا سفر کی یاد رکھیں اور یہ سمجھیں کہ زندگی کا کوئی سفر بھی اس کا آخری سفر ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب سے عمرہ اور حج کا سفر قبول فرمائے اور حرمین شریفین کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔